بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ اے میرے رب، میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت مٹا دے جسے تو پسند نہیں کرتا۔ جب ہم تمام فیصلے اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو ان فیصلوں پر سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں تم ان پر صبر کرو۔ میرا رب یقیناً میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ کبھی ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے دنیا کہلاتی ہے۔ کسی کو حاصل کرنے کے لیے خود کو تباہ نہ کریں۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی طاقت موجود ہے۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ اسرائیل ختم ہو جائے گا، امریکہ ختم ہو جائے گا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ۔ مجھے رشک آتا ہے اپنے مقدر پر، ہمیں وہ نبی ملا جو سارے نبیوں کا سردار ہے۔ جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر بھروسہ کرو، اس سے بہتر یقیناً ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو کیا ہوا؟ کیا تم نے یہ پڑھا نہیں؟ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے بے شک تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب آنسو بھی پڑھ لیتا ہے، بول نہیں سکتے تو رو لیا کرو۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے لیکن اس کی پھر آخرت نہیں ہوتی۔ اللہ کے سوا کوئی بھی دل سے خوف اور بے چینی نہیں مٹا سکتا۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ یقین کرو جو رب دے گا وہ بہتر نہیں بہترین ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بیٹی فاطمہ سے چلی۔ دنیا میں جھکنے کی بس ایک ہی جگہ ہے، وہ اللہ کے سامنے۔ جو عشق اللہ سے کیا جاتا ہے اس کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ جنہیں اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ زندگی میں کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ کچھ نیا پانے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے تمہارا ہے۔ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ سے محبت کی کوئی ڈگری نہیں ہوتی، یہ تو عطا ہوتی ہے، فضل ہوتا ہے، بس یہی تلاش زندگی ہے۔ نمازیں فقط 5 وقت جبکہ اخلاق 24 گھنٹے فرض ہیں۔ تقدیر کے لکھنے پر کبھی شکوہ نہ کرنا۔ اے انسان تو اتنا عقل مند نہیں کہ رب کے راز سمجھ سکے۔ جیسا مرد ہوگا ویسی ہی عورت ملے گی۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ دلاسا دے رہا ہو میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ایک دن سب کچھ جیت کر بھی موت سے ہار جانا ہے۔ جب ہر چیز آپ کے مخالف ہو تو یاد رکھیے اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ جو ہاتھوں سے کام نہیں لیتا وہ انسان نہیں جانور ہے۔ وقت ہر وقت کو بدل دیتا ہے، بس وقت کو بھی تھوڑا وقت چاہیے۔ خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کریں۔ دل اٹھ گیا ہے ان بے رنگ لوگوں سے۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ دیتا ہے۔ تلخ حقیقت ہے کہ مرد اکیلا باہر جائے تو خواتین کو گھورتا ہے اور اگر گھر کی خواتین کے ساتھ باہر جائے تو مردوں کو گھورتا ہے۔ جھک جانا ہی محبت ہے جس کا ثبوت سجدہ ہے۔ رب سب کا وقت بدلتا ہے پھر تو کیوں اکڑتا ہے۔ جن کی دعاؤں کو اللہ اپنے کن کا حقدار بنا دیتا ہے ان کے دل بھی انتظار کرنے سے نہیں تھکتے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، مگر اللہ کریم کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ اندھیروں سے بچنا ہے تو درود پاک کی شمع روشن کیجیے۔ وہ بے زبان چینٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا،
وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ اور تم رب سے بڑھ کر کسی اور کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو پسند نہ ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ احساس کا مر جانا انسان کے مر جانے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ ننھے ننھے الفاظ بڑے بڑے گھاؤ لگانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھ نہ جائیں جو اس میں چھپا ہے۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنیے۔ وقت جب بھی شکار کرتا ہے تو ہر سمت سے وار کرتا ہے۔ لوگ صورت پر مرتے ہیں، مجھے اس کی آواز سے عشق ہے۔ میں زمانے میں بدنام فقط اس لیے ہوں، مجھے دنیا کی طرح بدل جانا نہیں آتا۔ ماں کا پیار مت پوچھو، چڑیا سانپ سے لڑ جاتی ہے۔ رنگین دنیا، سفید خون اور کالے دل۔ دنیا کبھی مہربان نہیں ہوتی، ناز نخرے بس اللہ اٹھاتا ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ سب سے اچھا راستہ مسجد کا راستہ ہے اور سب سے محفوظ راستہ گھر کا راستہ ہے۔ رو کر مانگ لیا کرو رب سے، اسے کسی کے رونے پر ہنسی نہیں آتی۔ جس نے رب نے دو جہاں سمیٹ رکھے ہیں وہ تمہیں بھی بکھرا ہوا ہمیشہ نہیں رہنے دے گا، وہ تمہیں بھی سمیٹ لے گا۔ سجدے سے نہ اٹھے دل، ایسی کوئی نماز دے، مجھے عشق دے اپنی ذات کا، اسے کن سے نواز دے۔ وہ صرف عبادت والوں کا ہی رب نہیں بلکہ ندامت والوں کا بھی رب ہے۔ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی بہت بچانے والا بڑا مہربان ہوں۔ جیب کا وزن بھاری ہو تو لوگ بکواس بھی بڑے غور سے سنتے ہیں۔ مجھے حوصلہ ہے کہ بے شک ساری دنیا مجھے چھوڑ جائے مگر میرا رب ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ جب تم ماں باپ بھائی بہن کے ساتھ بیٹھو تو الحمدللہ کہو، کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں۔ ممکن ہو یا ناممکن، حاصل ہو یا پھر لا حاصل، کوئی بھی کام میرے رب کی دسترس سے باہر نہیں۔ تاریخ 1000 سالوں میں بس اتنی سی بدلی ہے، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو دل دیا ہے لیکن اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا ہے اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ خاموش انسان میں سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ رشتے نبھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اگر آپ کو ایک طرفہ محبت ہو جائے تو یہ بھی طے کر لیں کہ گرنا کسی حد تک ہے۔ میرے رب مجھے ہر اس شخص سے دور رکھ جو میرے لیے دکھ کی وجہ بنے۔ پاس ہونا ضروری نہیں، ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جہاں آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو وہاں آپ کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ جب معجزے کرنے پر آتا ہے نا تو ساری کائنات کن فیکون کی تسبیح کرتی ہے، اور جب وہ کن کہتا ہے تو ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے والوں کو بھی چین، سکون اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم تمہاری زندگی کا وہ راستہ ہے جس پر چل کر آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ ہر آنے والا دن چیزوں کو درست کرنے کا دوسرا موقع ہوتا ہے۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی رمضان میں سحری کے بعد فجر کی نماز کے ایک سجدے میں رحمتیں برستی ہیں۔ برا چاہنے والوں کو بتا دو عزت رب دیتا ہے۔ جو لوگ نکالتے ہیں میرے کردار سے غلطیاں، اگر یہ لوگ غلطیاں نکالنا چھوڑ دیں گے تو مجھے تراسے گا کون؟ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ اے مطلب تیرا شکریہ، تو نے جوڑ رکھا ہے انسانوں کو۔ زندگی کی حقیقت میں بس اتنا ہی جانا ہے، درد میں اکیلے ہیں، خوشیوں میں جمانا ہے۔ تو مسجد میں جا کر اپنی محبت کا ثبوت دے، اللہ تمہیں کعبے میں بلا کر اپنی محبت کا ثبوت دے گا۔
اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لے سکون میں وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ خوشیاں تقدیر میں ہونی چاہیے، تصویر میں تو ہر کوئی مسکراتا ہے۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے لیکن کیا تم نے سنا نہیں، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ انسان کو اللہ تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ جو لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔